बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम वाला हाज़िर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप सब तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर आई हूँ उसका और हम शोरा कराम का चोली दामन का साथ है। वो एक गीतकार है, गज़ल गाते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि मेरी गज़ल भी वो गा रहे हैं और हमारे अदब के ही बहुत प्यारा नाम और बिज़नेसमैन, कामयाब बिज़नेसमैन मेरे अंकल अब्दुल वहीद चुटाई साहब, उनकी गज़ल भी ये गा रहे हैं। हमारे पास ये ऑफिस में आए तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी थोड़ी सी बातें आप सब तक पहुंचाई जाए। इसी बात को लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। चलते हैं उन्हीं की तरफ, उस खूबसूरत शख्सियत की तरफ कि जो अपने आप को मनवा चुके हैं, उस्ताद सज्जाद बरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ दावत दी बहुत और बड़ी पुरतकल्लफ चाय भी पेश की और गाने की भी बातें हुई। आपकी गज़ल भी रिकॉर्ड करनी है इंशाल्लाह ताला। और वहीद साहब की गज़ल भी करनी है इंशाल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना है कि आपने इतना कीमती वक्त अपना, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को रियाजत करनी पड़ती है एक गज़ल गाने के लिए, एक गीत गाने के लिए। साथियों, ये तो आप सबको मालूम है कि इंसान कितनी मेहनत करता है। तो ये लोग भी जब कामयाबी के सफ़र को तय करते तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके तब यहाँ पे मकाम हासिल करते हैं। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि गाने का शौक़ आपको कैसे हुआ और कब से गा रहे हैं? यानी कि फैमिली में कोई था, मतलब कि थोड़ा बहुत अपने बारे में हमें ज़रा बताइए। जी, मैं बचपन से ही मुझे शौक़ है। अच्छा। बल्कि मेरा एक ही शौक़ है, सिर्फ गाना सुनना और किसी को सुनाना। ज़बरदस्त। तो बस छोटा सा था बचपन से। मेरे वालिद साहब मास्टर अख्तर हुसैन कवाल के नाम से उनकी पार्टी थी माशाल्लाह। अच्छा। तो मैं उनके साथ जाया करता था प्रोग्रामों में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ फिर जाके मुझे सुर के साथ मज़ीद लगाव मोहब्बत होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे वालिद साहब का आवाज़ जो था बड़ा हाई नोट का आवाज़ था। हाँ, और इतना खूबसूरत आवाज़ था कि मैं अब कव्वाली तो गा ही वो सकते हैं ना, जी, जिनकी आवाज़। और इतना खूबसूरत आवाज़ था कि मैं तारीफ नहीं कर सकता। उस वक्त तो खाली अब्बा जी थे ना। हाँ हाँ। लेकिन अब जब फन का पता चला तो पता चला कि वो वाकई बहुत ज़बरदस्त बड़े आदमी थे, जिनको बड़े बंदे कहते हैं ना हमारे। हाँ। तो वो वाकई बड़े आदमी थे। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई सिंगर है? जी, मेरी फैमिली में बिल्कुल सिंगर हैं। सायरा अरशद साहब हैं। अच्छा अच्छा। उमैरा अरशद साहब हैं। अच्छा, सायरा अरशद, उमैरा अरशद। हाँ जी, और उनकी छोटी सिस्टर रेहाना भी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, आपका खूनी रिश्ता या वैसे मतलब कि फैमिली में कज़न दूर से या करीबी फर्स्ट कज़न में? हाँ जी, बस मेरे करीबी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। बल्कि हम एक दादा की औलाद हैं। अच्छा, चाचा ताया वगैरह जैसे। गुड। अच्छा अच्छा। इसी तरह से हमारे सज्जाद बरी साहब का, ये हमारे अदब की दुनिया में बहुत फेमस हैं और माशाल्लाह से हमारे कितने शोरा कराम ने अपनी गज़लें सज्जाद बरी साहब से माशाल्लाह गवाई हैं। और इस वक्त मेरी भी इनके पास ही है, जब आएगी तो आप सबके सामने आएगी, मंजर आम पर आएगी। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि कभी कोई ऐसी बात कि जो आपको किसी ने, मतलब कभी कभी इंसान डीमोटिवेट होता है, दिल टूट जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा, या हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करी या आवाम हमें सपोर्ट नहीं करी, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो? या आपकी मेहनत का उतना समर नहीं आपको मिलता कि जो आप इतनी मेहनत करते हैं, दिल से गाते हैं और लोगों के लिए? देखिए जी, मैं अपनी बात तो नहीं करेंगे, मैं पिछले जो गुजर गए उनकी बात करता हूँ। अच्छा अच्छा। कि उन्होंने भी इस बात को जो है ना वो पेश किया है कि हमारे मुल्क में फनकार की पजीराई नहीं है। हाँ जी, ठीक। हालांकि मैंने एक लड़का सुना इंडिया से, भाटिया नाम है उसका, पूरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा। तो जब मैंने उसे सुना है तो मैं मुतासर हो गया सुन के। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा करता है, यानी उसने मुझे मनवा लिया। हालांकि मैं मेहदी हसन साहब को मानने वाला हूँ। हाँ। किसी आम को नहीं मानने वाला, गुलाम साहब को मानने वाला हूँ। हाँ। गज़ल की बात करो, वो तो बादशाह थे ना। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी हुकूमत ने उन्हें गाड़ी भी दी है और बेहतरीन बंगला बना के दिया उसको, और अब वो लड़का इस वक्त वेल सेट है। तो वो पुतली तमाशा करने वालों का बच्चा है।
تو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حکومت نے اسے ابلائز کیا کیونکہ وہ اس قابل تھا. یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا, اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے نا یہ بات جانی چاہیے تمام جگہوں پر, اور ہمارے حکمران کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور جہاں پہ فن کی قدر نہیں نا وہاں کچھ بھی نہیں. ہم جو لوگ ہیں نا قلم کار لوگ, فنکار لوگ, فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ احساسات اور جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسی سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بہت محسوس ہو جاتی ہے, اور ہم لوگ کسی کو دکھ نہیں دیتے, ہم دکھ دے نہیں سکتے, کیونکہ ہم لوگ تو خود ایک ذرا سی بات کو بہت محسوس کرتے ہیں. دکھ لینے کے لیے بیٹھے لوگ, صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے, ہم لوگ بہت محسوس کرتے ہیں. کسی نے ہمیں مطلب کہ کوئی کسی کی پذیرائی نہیں کی تھی, ہم لوگ تو کہتے ہیں جو ہم نے کام کیا ہے تو اس کو دیکھا جائے, اگر وہ اس قابل ہے تو اسے سراہا جائے, کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے. دکھ ہوتا ہے. اور یہ بری صاحب میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں ادب کی دنیا میں آئی, مجھے آئے ہوئے مطلب لکھ تو میں بچپن سے رہی تھی, لیکن پراپر جو میں نے تقریبات جو میں نے اٹینڈ کرنا شروع کی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جو میں نے اپنے گھر میں ماحول دیکھا, اس کی عزت دیکھی ادب کی, مطلب کہ ادب میں آ کے بہت سی باتیں تھیں جو دکھ دیا. لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں کہ سب لوگ ایسے ہیں, ماشاءاللہ بہت سے قدردان ہیں, بہت قدر کرنے والے لوگ بھی ہیں, قدر کرنے والے لوگ ہیں, تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. لیکن حکومت کو چاہیے کہ آرٹسٹوں کے لیے کچھ سوچے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہونا چاہیے, چاہے 2-2 مرلے کے مکان بنا کے دیں, کو آرٹسٹ روز نہیں پیدا ہوتے, نہیں ہوتے پیدا, اور یہ اللہ کی عطا ہے بھائی ان پر. آپ یہ دیکھیں یہ خاص ہوتے ہیں, اللہ پاک نے بھی حکمران بنا کے بھیجا ہمارے اوپر. اللہ کے بعد ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے صدر ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, اور جو یہ کر دیتے ہیں ہمیں وہ پورا کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ٹیکس لگا دے تو چاہے پھر وہ جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے. تو پھر عوام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو آپ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکاروں کی جو ہے, آپ نے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے. اچھا بری صاحب, یہ اب تک کتنی غزلیں, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ کتنی گا چکے ہیں؟ میں یہ آئیڈیا کوئی نہیں مجھے. میں 1990 سے ریڈیو پاکستان سے میری ابتدا پہلی بار جو جی راولپنڈی سے شاہ حسین سرکار کا میں نے کلام پڑھا تھا, ماشاءاللہ, ربا میرے حال دا محرم تو. تھوڑا سا جی اب ناظرین کے یہ میری ابتدا کا جو وہ تاریخ اگر یاد ہو تو بتائیے. 1 اپریل 1990 اس دن میں نے یہ شاہ حسین سرکار کا کلام پڑھا. بسم اللہ جی, عطا ہو. ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو, محرم تو. اندر تو باہر تو, اندر تو باہر تو, روم روم وچ تو, ربا میرے حال دا محرم تو, محرم تو. سبحان اللہ, بری صاحب کمال, بہت خوبصورت, ماشاءاللہ سے کلام بھی خوبصورت ہے, اور آپ نے جو ادا کیا وہ سچ میں اندر سے گایا گیا, دل سے, اور یہ دلوں تک پہنچا ہے ہمارے ناظرین کے. اچھا ناظرین, میں یہ آپ سب کے ساتھ میں بھی اب ان کو کہنے لگی ہوں کہ یہ میرے ناظرین کو سنائے کہ جو میری غزل آپ گا رہے ہیں اگر اس کی کوئی ایک آپ. میں ڈاکٹر زرکا نسیم غالب صاحبہ کی بڑی خوبصورت غزل بہت جلد آپ کی سماعتوں کی اور بصارتوں کی نظر ہوگی, وہ میں سناتا ہوں آپ کو. اس کا مکھڑا وفا کی ناؤ تھی شرمندہ ساحل نہ ہو پائی, وفا کی ناؤ تھی شرمندہ ساحل نہ ہو
مگر ترک تعلق، مگر ترک تعلق پر بھی میں مائل نہ ہو پائی، وفا کی ناؤ تھی شرمندہ ساحل نہ ہو پائی۔ بہت خوب گایا، بہت ہی خوبصورت، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ پوری غزل آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین اس کو ضرور پسند کریں گے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کی ہوگی، لکھنے والے کی بھی اور گانے والے کی بھی۔ میں سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ آفس میں آئے مجھے ملنے کے لیے، اور آپ نے مجھے اتنا پیارا اپنا وقت دیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم تھوڑا سا اپنی جو باتیں ہیں، اپنے دل کی باتیں کیوں نہ دلوں تک پہنچا دیں اپنے ناظرین کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ جی۔ کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ عوام کو پیغام یہی ہے کہ اچھا سنیں، اچھا لکھیں اور محنت کریں اپنے کام میں۔ بالکل، جو انسان محنت کرتا ہے کسی بھی کام میں، ہاں ایسا ہی ہے جی، وہ تو وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میرا جو ایم ہے پرائڈ آف پرفارمنس کا، انشاءاللہ جی ملے گا، وہ میں نے لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ملے کیونکہ گا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان کوئی بھی کسی کام میں، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا ہوتا ہے، بالکل جی۔ اسی طرح جو بھی کوئی اپنا محنت کرتا ہے، انجینئر جو ہوتا ہے وہ انجینئر بن جاتا ہے، ایسے پائلٹ بن جاتا ہے انسان۔ تو ہمارے فیلڈ میں سب سے بڑا یہ ایوارڈ ہے، صدارتی ایوارڈ، صحیح، تو انشاءاللہ ملے گا آپ اللہ کے فضل و لیکن کرم جو سے انسان مجھے محنت کرتے ہیں وہ امید ہے ضرور کہ پھل آپ پاتے کو ہیں۔ ملے گا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا کہ محنت کرنی چاہیے، اور اچھا کہنا چاہیے، اچھا سننا چاہیے، اچھا گانا اور چاہیے۔ خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے محبت فرمائی، اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے۔ اس سے پہلے کچھ محبتیں اور تھی، اب ملنے کے بعد اور زیادہ ہو بے گئی شک، بے شک، اور اسی مجھے طرح یہ میں بھی ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ ادا آپ کروں گی۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اللہ پاک ہمارے سننے والوں کو بھی خوش رکھے، آپ ہمارے سب کو شاد بہت رکھے، اور خوشیوں آپ سے کو بھی۔ بہت آمین آمین۔ میں ناظرین ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک ہی بات کہوں گی کہ دل سے دل تک جو میرا پروجیکٹ ہے یہ میرا نہیں، اس کو لے کے نکلی ضرور ہوں آپ سب کے لیے، یہ آپ سب کا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اس میں میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ آپ سب کے لیے یہ ایک میں نگر تیار کرنا چاہ رہی ہوں جہاں سب کچھ ہوگا۔ یہاں پہ لائبریری ہوگی، میوزیم ہوگا، میوزک سینٹر ہوگا، آرٹ گیلری ہوگی، باغبانی ہوگی، ثقافت ہوگی، گاؤں کا پورا ماحول ہوگا، نعمت خانہ ہوگا، لنگر خانہ ہوگا، مہمان خانہ ہوگا، ڈسپینسری ہوگی، یہ آپ سب کے لیے ہوگا، یہ آپ سب کا ہوگا کہ اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ میں آپ سب سے اس کے لیے صرف یہی کہوں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخرو فرمائے کہ میں اس کو مکمل کر سکوں۔ آمین۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔